بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صدقے کے دودھ سے کہہ، حضرت عمر نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا کہ اس کا مزہ کچھ عجیب سا نیا سا معلوم ہوا۔ جن صاحب نے پلایا تھا ان سے دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں جنگل میں صدقے کے اونٹ چر رہے تھے کہ میں وہاں گیا تو ان لوگوں نے دودھ نکالا جس میں سے مجھے بھی دیا۔ حضرت عمر نے منہ میں ہاتھ ڈالا اور سارا کا سارا کہہ فرما دیا۔ ان حضرات کو اس کا ہمیشہ فکر رہتا تھا کہ مجتمع مال بھی بدن کا جز نہ بنے، چہ جائے کہ بالکل حرام جیسا کہ ہمارے اس زمانے میں عام سا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احتیاطاً باغ وقف کرنا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ بیت المال سے کچھ لوں، مگر عمر نے نہ مانا کہ دقت ہوگی اور تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہوگا، اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا، اس لیے اب میرا فلاں باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور والد کی وصیت کے موافق وہ باغ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی شانہ تمہارے باپ پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہ دے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اول تو وہ مقدار ہی کیا تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لی، اس کے بعد لینا بھی اہل الرائے کے اصرار پر تھا اور مسلمانوں کے نفع کی وجہ سے۔ اس میں بھی جتنی ممکن سے ممکن احتیاط ہو سکتی تھی۔ اس کا اندازہ قصہ نمبر 4 باب نمبر 3 سے معلوم ہو گیا کہ بیوی نے تنگی اٹھا کر پیٹ کاٹ کر کچھ دام میٹھے کے لیے جمع کیے تو ان کو بیت المال میں جمع فرما دیا اور اتنی مقدار مستقل کم کر دی۔ ان سب کے بعد یہ آخری فعل ہے کہ جو کچھ لیا اس کا بھی معاوضہ داخل کر دیا۔